الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ روزانہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا بھائی، آپ لوگ قریب آ جائیں۔ دور رہیں گے تو دیر سے سمجھ میں آئے گا۔ پورے کلام پاک پر اگر غور کریں گے تو یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ قرآن کے مضامین کیا ہیں۔ ہر کتاب کا ایک موضوع، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور اسی کے مطابق اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے اور اس میں کس طرح کے مضامین ہیں۔ پورے قرآن پر غور کرنے سے 6 طرح کے مضامین سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون اس میں ہے جس کو علمی اصطلاح کے اندر جدل کہا جاتا ہے۔ جدل کے معنی ہے باطل فرقوں کی تردید، گمراہ فرقوں کی تردید۔ قرآن کریم میں اصولی انداز میں باطل فرقوں کی تردید کر دی گئی اور یہ اصول قیامت تک چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا، 4 باطل فرقے تھے: مشرکین، یہود جن کو جوز بھی کہا جاتا ہے، نصارہ جن کو عیسائی اور کرسچن بھی کہا جاتا ہے، اور منافقین۔ یہ 4 جماعتیں ایسی تھی جن کے قرآن کے اندر تردید کی گئی ہے۔ تو ایک مضمون ہے باطل فرقوں کی تردید کا، جس کو علم جدل کہا جاتا ہے۔ کوئی غلط فکر پیدا ہو گئی تو مدلل انداز میں قرآن اس کی تردید کر رہا ہے۔ مشرکین جو اللہ کی ذات میں بھی اور اللہ کی صفات میں بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کو شریک کرتے تھے، لات، عزا، منات، اصاف، نائلہ اور پتہ نہیں کون کون سے دیوی دیوتا تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے کچھ اختیارات ان کو بھی دیے ہیں، کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی اولاد دے رہا ہے، کوئی نفع دے رہا ہے، کوئی نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے مدلل انداز میں ان کی تردید کر دی اور قرآن نے عقیدہ توحید پر سب سے زیادہ زور دیا۔ قرآن کریم میں 8ویں پارے میں ایک آیت ہے: وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور تکبر سے پیش آئے اور منہ موڑ دیا ہمارے احکام سے، وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہو جائے۔ اور اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہونا ممکن ہے، جب اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں ہے تو ایسے لوگوں کا جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کے احکامات سے منہ موڑا، ان کا بھی جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ عقیدہ توحید پر ایک مثال بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ممکن ہے، مگر اللہ کا کوئی پارٹنر اور شریک ہو یہ ناممکن ہے۔ تو مشرکین کی دلائل کے ساتھ پرزور انداز میں قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ان کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے صفات میں کوئی شریک ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے علم جدل۔ یہودیوں کی بھی تردید کی گئی۔ وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے، ان کے بعد اور کوئی شریعت نہیں آئے گی، تورات آخری کتاب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں کبھی بھی یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے، ان کا تو ایک نسبی اور نسلی مذہب ہے، جتنے لوگوں نے قبول کیا بس اس سے زیادہ وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے
اور کر بھی رہے ہیں، مگر اپنے مذہب کی تبلیغ کبھی نہیں کریں گے۔ اس کے برخلاف عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ میں مسلمانوں سے بھی زیادہ سرگرم، وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کی مجبوری سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ عیسائیت قبول کر لیں۔ تو یہودیوں کی بھی تردید قرآن کریم میں مدلل انداز میں کر دی گئی۔ عیسائی جن کا عقیدہ تھا عقیدہ تثلیث، وہ کہتے تھے 3 خدا ہیں، مگر ان سے کہا جاتا تھا شرک کو ناپسند کرتے ہیں، تو کہتے ہیں بالکل ہم شرک نہیں کرتے۔ لیکن عقیدہ کیسا تھا؟ ہمارا عقیدہ عقیدہ توحید یعنی ایک اللہ ہے، ان کا وہاں عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث یعنی 3 خدا۔ فادر، خالق کائنات کو فادر کہتے ہیں، سن آف گاڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور ہولی اسپرٹ حضرت جبرائیل یا حضرت مریم علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اور ان کو پوچھا جائے کہ تینوں مل کر کتنے خدا ہوئے، تو کہتے ہیں ایک ہی خدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ خدا ہے، جی خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، حضرت مریم یا حضرت جبرائیل خدا ہے، تینوں مل کر کتنے ہوئے؟ ایک ہی ہوا۔ آج تک ان کا کوئی پادری فنڈر اس عقیدے کو اپنی قوم کو ہی نہیں سمجھا سکا، اس لیے گول مول باتیں کہہ کر کے اس عقیدے کی ہر ایک الگ الگ تشریح کر رہا ہے۔ اس لیے بائبل کے جتنے بھی ایڈیشن ہیں ہر ایک میں فرق آپ کو نظر آئے گا۔ تو قرآن کریم نے عقیدہ تثلیث کی بھی تردید کر دی اور کہا اللہ ایک ہے۔ غالب کے شعر میں گھڑی کے اندر چھوٹی سوئی 3 پر ہے اور بڑی سوئی 12 پر ہے، کتنے بجیں گے؟ 3، مگر عیسائیوں کے وہاں ایک ہی بچتا ہے، اس لیے ان کا عقیدہ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پہلا جو مضمون ہے علم جدل، باطل فرقوں کی تردید، اس میں مشرکین کی بھی تردید ہے، یہودیوں کی بھی تردید ہے، عیسائیوں کی بھی تردید ہے، اور منافقین کی بھی تردید ہے کہ جو بظاہر زبان سے اسلام اور ایمان قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل ایمان سے خالی ہے، جبکہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے تسلیم کیا جائے تو وہی ایمان معتبر ہے۔ ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے، ایک شخص اگر دل سے دائرے ایمان سے نکلنے کا پختہ ارادہ کر لے یا شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں سے کسی ادنا حکم کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہو جائے، بہت آسانی سے وہ دائرے ایمان سے نکل جائے، چاہے زبان سے اس نے ابھی تک کلمہ کفر وغیرہ نہیں کہا، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص دل میں پختہ ارادہ کر لے کہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، مگر جب تک الفاظ استعمال نہیں کرے گا تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق کے لفظ کا تعلق زبان سے ہے، تو محض دل میں پختہ ارادہ کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، برخلاف ایمان جس کا تعلق دل سے ہے، تو اگر دل میں گڑبڑی پیدا ہو گئی تو دائرے ایمان سے آدمی آسانی سے نکل جائے۔ اس لیے منافقین کو کہہ دیا گیا کہ ظاہری دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تمہارے دل ایمان سے خالی ہے۔ تو پہلا مضمون تھا باطل فرقوں کی تردید۔ دوسرا مضمون ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ نے جگہ جگہوں پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے، بندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ جس اللہ نے تمہارے لیے چوڑی چکلی زمین بنائی اور اسی سے اللہ غلہ اگاتا ہے، یہ زمین پانی پر ٹھہری ہوئی ہے، کہیں تم کو لے کر ڈگمگائے نہیں، تو اللہ نے کیل کی شکل میں دیو ہیکل پہاڑوں کو کھڑا کر دیا، بغیر ستون والا آسمان بھی اللہ نے بنایا، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر بھی اللہ نے بنائے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم صرف اپنی ذاتوں میں غور کرو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں انسان ہیں مگر اس کے باوجود دو انسانوں کی شکل 100% ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ تصویر کشی مادر رحم میں کون کرتا ہے؟ ہر انسان کے فنگر کو انگوٹھے کو دیکھا جائے، ہر ایک کی لکیریں الگ ہیں،
اتنی بڑی طاقت کا مالک کون ہے؟ کیف تکفرون باللہ، پھر تم کیسے آسانی سے اس ذات کا انکار کر لیتے ہو؟ افلا تعقلون، ایک تمہارے ٹوٹے ہوئے عضو کو اگر ڈاکٹر درست کر لے تو اس کو ایشور اور بھگوان تک کہہ دیتے ہیں، اور جس رب نے صحیح سلامت سارے اعضاء دیے اس کے تو ایشور اور بھگوان ہونے میں بھی شنکا کرتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، ہمارے استاد اس کا ترجمہ کرتے تھے، کیا تمہارا سر بھیجے سے خالی ہو گیا ہے؟ اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ تو اللہ نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ جا بجا کیا ہے۔ آپ قرآن کے ہر صفحے میں دیکھیں گے کوئی صفحہ اللہ کی نعمتوں کے تذکرے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے بندوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تیسرا مضمون ہے تذکیر بایام اللہ، گزشتہ قوموں کے احوال، قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، سب کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو فرما بردار تھے ان کے ساتھ میرا سلوک کیسا رہا، اور جنہوں نے میری بات کو نہیں مانا ان کے ساتھ میری پکڑ کتنی خطرناک رہی۔ تو ان کا تذکرہ کر کے، ان پر آنے والے عذابات اور انعامات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ اس امت کو ہی دعوت ہدایت دے رہے ہیں۔ تو تیسرا مضمون ہے تذکیر بایام اللہ، اور چوتھا مضمون ہے تذکیر بالموت۔ یہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی کے اندر جرائم سے بچا سکتی ہے، گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ جس انسان کے دل پر ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہے کہ مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب جس مالک نے مجھے بنایا ہے اس مالک کو دینا ہے، تبھی انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ آگاہ کوئی بشر اپنی موت سے نہیں، سامان ہے 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قبرستان میں جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر، تم ہم سے پہلے گئے ہیں، کل ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ تو تذکیر بالموت، جگہ جگہ پر موت کا تذکرہ کر کے، بعض بادل موت کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت ہدایت دی ہے۔ ایک مضمون ہے مثال، بہت ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اتنی شاندار مثالیں دی ہیں کہ وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، ایسی مثالیں انسان نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ان معبودان باطلہ کی طاقت کا یہ حال ہے کہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائے، ایک مکھی اور مچھر تک کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے ہی وجود میں دوسروں کے محتاج ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کوئی ان کے سامنے آ کر کے پرساد رکھ دے اور آ کر کے مکھی اس میں سے کچھ لے کر کے جائے تو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اس سے طلب کرنے والا بھی لچر پوچھ، اور جو اس سے مانگ رہا ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی لچر پوچھ۔ ایسے معبود کی تم پرستش کر رہے، کتنی شاندار مثال میں اللہ تعالیٰ نے ان کے معبودان باطلہ کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ جب لوگ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ایسا معجز کلام انسان پیش نہیں کر سکا، ظاہر سی بات ہے دنیا میں ایک شخص بہت بہترین کارنامہ انجام دے رہا ہے اور دوسرا انسان اس انداز کا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، اور حسد کی آگ میں جل بھون کر کے کباب ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس کے کارناموں میں کیڑے نکالنا شروع کرتا ہے۔ اس میں یہ ہے خلل ہے، یہ خلل ہے، وہ خلل ہے۔ خود تو کام نہیں کر سکتے، مگر جو لوگ کام انجام دے رہے ہیں ان کے کاموں میں کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی قرآن میں کیڑے نکالنا شروع کیا۔ بھلا یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو مچھر، مکھی اور کیڑے مکوڑوں کی مثال بیان کی گئی۔ اگر اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی کہا اور مچھر اور مکھی کہا تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پہلے پارے میں ہی دیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ کسی چیز کے حقارت بیان کرنے پر کوئی مثال پیش کرتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ مکھی کی مثال ہو یا اس سے بھی کمتر کی مثال۔ بھلا تمہارے معبودان باطلہ کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے کوئی امام کعبہ کی مثال پیش کی جائے گی؟ ان کی جو حیثیت ہے اسی کے مطابق مثال پیش کی جائے گی۔ تو مثال جب پیش کی جاتی ہے تو کس کی مثال پیش کی جا رہی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا، کون مثال پیش کر رہا ہے اس کی ہستی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر اس فرق کو سمجھے گے تو کبھی بھی اس میں کیڑا نکالنا بند ہو جائیں گے۔ خیر، تو پانچواں مضمون اس میں امثال کا ہے۔ پہلا مضمون تھا باطل فرقوں کی تردید، دوسرا مضمون تھا تذکیر بھی اعلیٰ اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے دعوت ہدایت، تیسرا مضمون تھا تذکیر بھی ایام اللہ، گزشتہ قوموں کے حالات بیان کر کے بندوں کو دعوت ہدایت دی، چوتھا مضمون تھا امثال مثالیں بیان کر کے، اور پانچواں مضمون تھا تذکیر بالموت، موت کا جگہ جگہ پر تذکرہ کر کے بندوں کو دعوت ہدایت دی گئی، چھٹا مضمون ہے احکامات۔ بس یہ 6 مضامین قرآن کے اندر ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں 6,500 آیتوں میں سے 500 آیتوں سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، کون سا کام حلال ہے، کون سا کام حلال نہیں ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق دینے کا موقع آ جائے تو کیا کرنا ہے، عدت کے کیا مسائل ہے، رضاعت دودھ پلانے کے کیا مسائل ہے، میاں بیوی کے درمیان جب تفریق ہو جائے، بچہ چھوٹا ہے تو اس کی پرورش کا کون زیادہ حقدار ہے، تجارت میں بینیفٹ مل رہا ہے اور کسی کو قرض دیا تو اس میں بڑی مل رہی ہے، دونوں کے احکام میں کیا فرق ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ تو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 500 آیتوں میں بیان کیے ہیں۔ ان احکامات میں سے ایک حکم کھائی جانے والی قسم کا، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لغو قسم کی جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اللہ کی قسم میں وہاں گیا تھا، اللہ کی قسم ایسا ہوا نہیں۔ بہت سے لوگوں کے جیب قسم سے بھرے رہتے ہیں، ہر بات پر قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ اہل عرب کا تقیہ کلام بھی تھا، فزت ورب بالکعبہ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے۔ وہ اہل عرب یہ لغو قسمیں کھایا کرتے تھے اور ان کا تو تقیہ کلام ہے۔ بہت سے لوگوں کا بیان میں جو ہے یہ تقیہ کلام رہتا ہے۔ تو اہل عرب کا بھی یہ تقیہ کلام تھا کہ ہر بات شروع کرنے سے 1-2 قسم تو ایسے ہی فری میں کھا لیتے تھے، لیکن اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لغو قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ اس پر کوئی کفارہ۔ ایک دوسری قسم اس کو کہا جاتا ہے یمین لغو، یعنی بیکار قسم کی قسم، اور ایک ہے یمین غموس، پاسٹ میں، اس کا تعلق ماضی سے ہے، پاسٹ سے۔ اگر کسی نے کوئی کام کیا نہیں اور قسم کھا رہا ہے خدا کی قسم میں نے وہ کام کیا، یہ جھوٹی قسم ہے۔ یا کوئی کام کیا تھا اور قسم کھا کر کے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، اس کو کہا جاتا ہے غموس۔ غموس کے معنی ہے ڈوب جانا۔ یہ آدمی جھوٹی قسم کھا کر گناہ میں ڈوب گیا، البتہ اس پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ اور ایک قسم کھائی جاتی ہے جس کا تعلق مستقبل سے، جس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں خدا کام کروں گا، اب جب وہ وقت آیا تو وہ کام نہیں کر سکا اور قسم توڑ گئی۔ اس قسم پر گناہ بھی ہوگا اور اس پر کفارہ بھی ہوگا۔ تو قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک بیکار قسم کی قسم جس پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، اور ایک کا تعلق ماضی سے ہے، اگر جھوٹی بات پر قسم کھائی ہے تو توبہ کرنی پڑے گی، گناہ ہوگا، کفارہ اس پر نہیں ہے، اور ایک قسم کا تعلق مستقبل سے ہے، جس کام کے کرنے کی قسم کھائی تھی وہ کام انجام نہیں دے سکا تو اس پر گناہ بھی ہوگا اور اس پر کفارہ بھی دینا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ أَوْ تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد نہیں کر سکتے، آج تو اس کا سسٹم ہی نہیں ہے، تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ گے، ان کو کھانا کھلاؤ۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثلاثۃ ایام، جو شخص یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اس کو قسم توڑنے کے نتیجے میں 3 روزے رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کا چھٹا مضمون احکام کے تعلق سے ہے، تو ایک جگہ پر قسموں کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بات مجھے طلاق کے تعلق سے کرنی تھی، کیونکہ یہ موضوع آج کل بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے اور کئی سالوں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ ویسے طلاق کو تو شریعت میں مقبول عمل قرار دیا گیا۔ ابغض الحلال واللہ الطلاق، جائز اور حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ طلاق سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد، دیکھو نکاح کس کو کہتے ہیں؟ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ نکاح کہتے ہیں ذمہ داریوں کا نہ ختم ہونے والا ایسا سلسلہ۔ پہلے اکیلے تھے، ہوٹل میں جا کے برگر کھا کر آ گئے، لیکن نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد گھر پر بھی پارسل لے کر جانا پڑے گا، اور اگر کیلنڈر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو پھر سب کا ایک ایک لے کر جانا پڑے گا، ورنہ پھر جھگڑا شروع ہو۔ تو پہلے اکیلے کی ذمہ داری تھی، اب جب نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تو اب ایک دوسرے کے حقوق دونوں پر آ گئے۔ 3-4 سال تو انجوائے ہوا، اور پھر اس کے بعد جب بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تو اب دونوں پر بچوں کے بھی حقوق آ گئے۔ ان کی اچھی تربیت کرو، اچھی تعلیم دلاؤ، جب بڑے ہو جائے تو اچھے خاندان میں ان کا نکاح کراؤ۔ تو نکاح نہ ختم ہونے والی ذمہ داریوں کا ایک لامتناہی سلسلہ۔ جب نکاح کے بندھن میں بندھ گئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم احسان کیا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ تعالیٰ نے 2 رشتے انسانوں کو دیے۔ ایک نسبی رشتہ، ماں باپ کا جو رشتہ ہے وہ نسبی رشتہ ہے، ماموں خالہ یہ جو رشتہ ہے وہ نسبی رشتہ ہے۔ وَصِهْرًا، اور دوسرا رشتہ دیا ہے سسرالی رشتہ، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، ساس سسرے کا جو رشتہ ہے، یہ سسرالی رشتہ ہے۔ پہلے رشتے میں انسان کو کوئی اختیار نہیں، نہ وہ رشتہ بنانے میں اور نہ رشتہ ختم کرنے میں کسی انسان کو کوئی اختیار ہے۔ ایک بیٹا انکار کر دینے میں فلاں کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ رشتہ وجود میں آنے میں بھی انسان کو اختیار نہیں، اور اس کو ختم کرنے کا بھی انسان کو اختیار نہیں۔ البتہ دوسرا جو سسرالی رشتہ ہے، اس رشتے کو وجود میں لانے میں بھی انسان کو اختیار دیا گیا، اور کسی وجہ سے ناچاکی ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کا بھی اختیار دیا گیا۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب میاں بیوی نکاح کے بندھن میں بندھ جائے، اس کے بعد وہ دونوں محبت کے ساتھ زندگی گزارے، اور ان کا گھر جنت نما گھر ہو، حتی الامکان اس کی کوشش کی جائے۔ مگر چونکہ رفیق حیات ہے، زندگی بھر ساتھ رہنا ہے، تو نوک جھوک تو ہونے والی ہے، 19-20 تو ہو گئے، جھگڑا تو ہو گئے۔ اگر جھگڑا حد سے زیادہ پہنچ جائے، آج کل ہمارے معاشرے میں بس فائر کر دیتے ہیں، تجھے 3 طلاق، اور پھر جب 4 دن بڑا پاؤ کھانے کے بعد پیٹ اٹھتا جاتا ہے تو آتے ہیں مفتی صاحب مجھے معلوم نہیں تھا، غصہ اتنا سخت ہو گیا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں مجھے پتا نہیں ہے، اب میری دی ہوئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ صاحب اگر آپ کو اتنا غصہ تھا تو الماری میں 3 لاکھ روپے پڑے تھے، غصے کی حالت میں بیوی کے ہاتھ میں کیوں نہیں تھمائے؟ طلاق ہی دی ہے تم نے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ڈائریکٹ طلاق تک پہنچنا یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ مسائل، طلاق کے مسائل بہت سمجھنا ضروری ہے۔ ایک نوجوان ہوتا ہوا آیا، 26,000 کے لیے بیوی کے ساتھ ایسا جھگڑا کیا اور وکیل کو لے کر کے 3 طلاقیں دے ڈالی۔ اب کورٹ کے چکر بھی کاٹ رہے ہیں، مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا، دارالقضا کے چکر بھی کاٹ رہے ہیں۔ اب کیا کریں گے بھائی؟ اب کوئی عالم دین کیا کر سکتا ہے؟ سامنے والے کو تم نے گولی مار دی، وہ مر گیا، اب عالم کو کہہ رہے ہیں زندہ کرو، اور زندہ کون کر سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں مفتیان کرام کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے۔ بھائی کم سے کم پہلے تم رابطہ کر کے میری نوک جھوک چل رہی ہے، مزاج سیٹ نہیں ہو رہا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہ شوہر کا مزاج بیوی کو سیٹ ہوتا ہے نہ بیوی کو شوہر کا سیٹ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو اس بندر میں بند رکھنا یہ بھی ان پر ظلم ہے۔ اسلام کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ خیر یہ بات بعد میں آئے گی۔ شریعت نے جو بہترین طریقہ بتایا، کم سے کم فَعِزُوهُنَّ، پہلے تم اچھی باتیں نصیحت کرو اپنی بیوی کو کہ دیکھو ایسا نہیں کرتے، ہر ایک پر شریعت نے حقوق رکھے ہیں، مجھ سے بھی کوتاہی ہوئی، آپ سے بھی کوتاہی ہو رہی ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کو معاف کر کے آئندہ حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر اس سے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر بدل دو، کمرہ نہیں بدلنا، بستر بدل دو۔ ایک عورت پر یہ سب سے زیادہ شارپ بات گزرتی ہے، صرف شوہر پہلو بدل کر اگر سو جائے تو اس عورت کے لیے وہ رات بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ بس بستر بدل دو، ممکن ہے کہ اس سے بھی وہ باز آ جائے۔ اگر اس سے بھی معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ہلکی مار مارو جس سے نشان نہ پڑے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بیعت ہوتا آپ کے نکاح میں 9 عورتیں ہیں، مگر کبھی آپ نے کسی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، بلکہ یہ بھی فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا۔ اگر اس سے بھی معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک شخص کو عورت کے خاندان سے منتخب کرو اور ایک شخص مرد کے خاندان سے منتخب ہو، اور یہ دونوں ان دونوں کے بارے میں خیر خواہی اور دل میں اچھا جذبہ رکھنے والے ہوں۔ یریدا اصلاح، اگر یہ دونوں اور میاں بیوی آپس میں یہ چاہیں گے کہ ہمارے درمیان کسی نہ کسی طریقے سے اتفاق ہو جائے، اللہ ان کے درمیان ضرور اتفاق کرے۔ 2 پارٹیوں میں جھگڑا ہو گیا، تیسرا آدمی صلح کی کوشش کر رہا ہے، مگر یہ دونوں ہی چاہتے تو قیامت کی صبح تک دونوں میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی خیر کا ہو اور دونوں پارٹیاں بھی آپس میں اتفاق چاہتی ہو تو ہی اتفاق ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جب دونوں خاندانوں میں سے دونوں افراد کا انتخاب ہو، ہر ایک کے معاملے کو تنہائی میں سنا جائے، پھر اس کے بعد دونوں کو سمجھایا جائے، ہو سکتا ہے اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے۔ مگر ان 2 لوگوں کو چاہیے کہ ان کی جو پرسنل باتیں ہیں وہ اپنے علاوہ اور کسی کے سامنے نقل نہ کریں۔ قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں اور اس طریقے کے معاملات نپٹاتے ہیں، ان کا پیٹ تو بڑا ہونا چاہیے، ساری باتیں ہضم کرنا، کسی کے سامنے نقل نہیں کرنا۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا اور طلاق کی نوبت آ گئی، اور ساری جو اندرونی باتیں تھیں وہ مسئلہ نمٹانے والوں کے ذریعے لیک ہو گئی۔ اب ہو رہا ہے یہ کہ نہ اس لڑکے کا کہیں رشتہ ہو رہا ہے، نہ اس لڑکے کا کہیں خاندان میں رشتہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ان دونوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بات جہاں تک ہے وہاں تک رکھ لینی چاہیے۔ اب اس سے بھی معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو اب شریعت نے اجازت دی ہے طلاق کی، لیکن 3 طلاق سے یہ رشتہ ختم ہوگا یہ غلط ہے۔ اگر طلاق دینی ہے سب سے پہلے صاف لفظوں کے ساتھ ایک طلاق دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عورت عدت گزارے گی اور عورت کو بھی احساس ہو گیا اور مرد کو بھی احساس ہو گیا کہ ہونے والے بچے جائیں گے کہاں، ان کی کفالت کرے گا کون۔ تو 2 بار نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بول تو آئی لو یو، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، نکاح میں آ گئی عورت، ایک لفظ بول دو، بس نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں شریعت کس حد تک یہ چاہ رہی کہ ان کے درمیان نکاح ہو۔ آج کیسا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، مرد کو طلاق کا اختیار دے کر عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ میرے احکم الحاکمین کا کوئی قانون زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ شریعت تو یہاں تک یہ چاہ رہی ہے زیادہ سے زیادہ 2 طلاق دو، 3 طلاق سے رشتہ ختم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ صاف الفاظ میں طلاق دی جائے تو اس کے اندر عدت کے اندر بھی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس الفاظ سے بلا لو وہ تمہاری بیوی بن گئی۔ بسا اوقات ہم صاف الفاظ سے طلاق نہیں دے رہے، یہ میں مسائل اس لیے نہیں بتا رہا ہوں جا کر کے آپ سب طلاق دے دو، نہیں، ہمارے جو نوجوان ان مسائل سے دور ہے جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، وہ گھر کے مسئلوں کو لے کر پریشان تھا،
اب عدالت کے چکر کاٹ کر کے پریشان ہو رہا ہے. بسا اوقات بات بات میں ایسے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں کہ جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، مگر نہ شوہر کو پتا ہے نہ بیوی کو پتا ہے. غصے کی حالت میں کہہ دیا اب تو میرے گھر میں نہیں چاہیے، تو اپنے میں کہ چلی جا. اگر دل کے اندر طلاق کا ارادہ ہے طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق کا لفظ ایسا ہے کہ اگر زبان پر آیا، مذاق کی حالت میں بھی آیا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق مذاق بھی حقیقت ہے اور اس کی حقیقت بھی حقیقت ہے. اگر کوئی مذاق کے اندر بیوی کو کہہ رہا ہے تجھے طلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی. اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور کنائی اشارتاً جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب اس سے جو طلاق واقع ہوگی اس طلاق کی وجہ سے عورت عدت کے اندر رہے گی. اگر احساس ہونے کے بعد اس عورت کو اپنے نکاح میں لانا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا. اب نکاح کوئی سب کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 گواہ ایک کمرے میں لے گئے، نکاح پڑھانے والے کو لے کر نکاح ہو گئے، احساس ہو گیا بعد میں. لیکن 3 طلاق کے بعد اب کوئی چانس نہیں رہتا. نہ الفاظ سے عورت بیوی بن سکتی ہے، نہ نکاح سے بیوی بن سکتی ہے. اگر بیوی بنے گی تو حلالے سے بیوی بنے گی. اب یہ حلالے کا مفہوم ہی ہمارے دماغ میں غلط ہے، جس کی وجہ سے آج لوگوں کا اعتراض ہو رہا ہے. حلالے کا مطلب کیا؟ 3 طلاق دے دی، اب یہ عورت عدت پوری کرے، دوسرے شوہر کے پاس جائے، وہ نکاح کرے، اس کے ساتھ ہم بستری کرے، پھر طلاق دے، پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے. دیکھیے حلالہ پروسیس کا نام نہیں ہے. جو لوگ دکان کھول کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے. لعنت ہے ایسے شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور اس شخص پر کی جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے. یہ تو ایک مسئلہ شریعت میں بتایا ہے کہ اگر عورت کو کسی نے بے خبری میں 3 طلاقیں دے ڈالی ہیں، اب اس عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا، اس شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس کا مزاج اس کے ساتھ بھی سیٹ نہیں ہوا اور اس نے بھی طلاق دے دی. اب عورت کے دل میں آیا کہ نہیں میں پہلے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاتی ہوں، تو یہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی. تو ریزلٹ نتیجتاً یہ عورت اس کے لیے حلال ہوئی ہے، نہیں ہے کہ مستقل حلالہ لوگوں کے پاس کرایا جائے. دیکھیں حلالہ پروسیس کا نام نہیں ہے. ان 2 باتوں میں اگر فرق سمجھیں گے تو مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. ہاں اس لیے حلالہ لعنت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو 3 طلاق دینے سے پھر عورت نہ الفاظ سے واپس آ سکتی ہے نہ نکاح سے واپس آ سکتی ہے. اگر کوئی ایسا نتیجہ پیدا ہو گیا اور پھر وہ عورت اب کسی شوہر کے پاس نہیں ہے، وہ آنا چاہتی ہے، تو دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد، ہم بستری کے بعد، طلاق کے بعد یا شوہر کی وفات کے بعد پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے خلاف قانون بھی بن گیا، تو ہمیں 3 طلاق تک پہنچنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 طلاق دینے کو بہت خطرناک ناپسند فرمایا ہے. جب 1 طلاق سے 2 طلاق سے کام چل رہا ہے، زمانے جاہلیت میں لوگ 1000 طلاق دیتے تھے. ایک شخص آیا ہوگا یا رسول اللہ میرے والد نے میری والدہ کو 1000 طلاقیں دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی الطلاق مرتان، طلاق یا تو 1 مرتبہ کی یا 2 مرتبہ، اور اگر تیسری طلاق یا 3 طلاق ایک ساتھ دے ڈالی تو پھر وہی نتیجہ بعد میں جب پہلی عورت پہلے شوہر کے لیے جب ہی حلال ہوگی جب جو تفصیل میں نے بتائی اس سے گزر جائے. اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے طلاق کے مسائل علماء سے پوچھ لیے جائے. بہت سی مرتبہ غصے کی حالت میں اتنا ہی بے اختیار ہو جاتا ہے کہ سیدھی 3 طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. دیکھیے شریعت نے حد بندی کی ہے. طلاق اس کی کوئی حد متعین نہیں تھی. 1000 طلاق، ٹرک بھر کے طلاق، ٹریکٹر بھر کر کے طلاق. شریعت نے کہہ دیا 3 سے زیادہ طلاق نہیں دے سکتے، اور 3 سے بھی کم میں کام چل جاتا ہے تو کام بھی پورا ہوگا اور غلط چکر کاٹنے سے بھی بچ جائیں گے. ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے، آخری بات کہہ دو، کہ طلاق کا اختیار مردوں کو ہے عورت کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی فطرتیں الگ الگ رکھی ہیں. جب دونوں کی فطرتیں الگ الگ ہیں تو دونوں کو پاور اپنے اپنے حساب سے ملے گا.
عورت حد سے زیادہ جذباتی ہے اور شوہر کو اللہ نے متحمل بنایا، وہ ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے۔ خیر اب زمانے کے گزرنے سے مردوں کا مزاج بھی عورتوں جیسا ہو گیا، تو لیکن فطرت اور نیچر کو اگر دیکھا جائے تو اللہ نے شوہر کو قوام بنایا ہے، متحمل مزاج بنایا ہے، اور عورت تو چھوٹے سے مسئلے پر بہت جلدی بھڑک جاتی ہے، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے مگر بہت جلدی بھڑک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روایت میں فرمایا ہے، اس روایت کو سامنے رکھ کر ہمارے استاد ترجمہ کرتے تھے، پوری زندگی سارے احکام کو بجا لائے شوہر، مگر ایک کام میں ذرا 19-20 ہو گئی، پھر دیکھو تیرے گھر میں آنے کے بعد دیکھا کیا ہے، 4 چتھڑے اور 4 ٹھکرے، اچھے اچھے سوٹ پہنائے ہیں، اس کو کہیں 4 چتھڑے، اور ہر مہینے 5-10 ہزار پورا خرچہ دیا ہے، اس کو کہہ رہی 4 ٹھیکرے۔ تو بہت جذباتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر عورت کو طلاق کا پاور دے دیا جاتا تو کئی لوگ رات مسجد میں گزارتے اور سحری افطاری لاری پر ہی ہوتی۔ کیا وہ صاحب احتکاف میں ہے؟ ارے یار فائر ہو گیا، سامنے سے ہوا، اب ہمارا تو کوئی اختیار نہیں۔ تو شریعت نے مزاج دیکھ کر کے دونوں کو حقوق دیے ہیں۔ مساوات کا نعرہ لگ رہا ہے نا، میل اینڈ فیمیل آر ایکول، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہے تو برابری دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ جو عورت بچہ جنتی ہے تو پھر مرد کیوں نہیں جن سکتا؟ برابری تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ خیر اللہ نے جب فطرتاً دونوں الگ رکھی ہیں تو اس کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے الگ رکھے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ عورت کو سنگل ملتا ہے حصہ وراثت میں اور مرد کو ڈبل مل رہا ہے، تو یہ عورت پر ظلم ہے، حالانکہ عورت کو 2 طرف سے ملتا ہے، ایک تو شوہر کی طرف سے بھی مل رہا ہے اور خود اس کے ماں باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو وہاں سے بھی ملتا ہے۔ دوسری بات، مرد پر تو اپنی اولاد کا بھی خرچہ ڈالا گیا، اپنی بیوی کا بھی خرچہ ہے، اپنے ماں باپ کا بھی خرچہ ہے۔ خاندان میں کوئی ایسا معذور ہے جس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے تو رشتے کی وجہ سے بھی اس پر خرچہ ڈالا گیا۔ بیوی کے ذمے کسی کا کوئی خرچہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اب 2 حصے مرد کو دیے جا رہے ہیں اتنی ساری ذمہ داریوں کی وجہ سے، اور عورت کو ایک حصہ دیا جا رہا ہے جس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ عین انصاف ہے، عین عقل کے مطابق ہے۔ لیکن جن کے عقلوں میں فطور ہو ان کو قیامت تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو جو 5واں مضمون تھا وہ احکام کے متعلق تھا، چند آیت احکام کی میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ انشاءاللہ آج اتنی تفصیل ہے، آئندہ کل کریں۔ سبحان اللہ۔